الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔ معزز حاضرین کرام، آپ جانتے ہیں مبارک مہینہ ہے، عشرہ مغفرت ختم کے قریب ہے، 16 روزے ہو چکے ہیں اور جو ہے عشرہ مغفرت اب ختم ہونا چاہتا ہے۔ یہ عشرہ جو ہے در حقیقت ان گناہ گاروں کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے کے اندر بندوں کے گناہوں کو بہت زیادہ معاف فرماتے ہیں، بشرطے کہ گناہ گار بندے اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اور ایک بات اہم بتا دیتا ہوں، چاہے گناہ ہم نے کتنا بڑا بھی کیا ہو، حقوق العباد تو معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اگر یاد ہے تو جو ہے ان کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر یاد نہیں ہے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ البتہ جو ہے اس کے علاوہ جو اور بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، لوگوں سے بڑے بڑے جرائم ہو جاتے ہیں، نہ زنا ہے، قتل ہے، چوری، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، اور جو ان گناہوں کی وجہ سے آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم بہت گناہ گار ہو چکے ہیں، حد کر دی ہم نے گناہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ رحمت بہت وسیع ہے۔ اس عشرہ مغفرت میں ایسے گناہ گار بندے کی بھی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ بندہ جو ہے دل سے رجوع ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایسے بندوں کی توبہ کا انتظار فرماتے ہیں کہ توبہ کر لیں۔ اگر وہ دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جو ہے پاک صاف فرما دیتے ہیں، پچھلے تمام عیوب سے وہ پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات کسی برائی میں ملوث ہو جاتا ہے اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ یہ اعمال بندہ کے تقوی کو ختم نہیں کرتے ہیں، بشرطے کہ انسان اپنی غفلت کو دور کرے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرے۔ گناہ اور جرم کا سرزد ہو جانا کوئی عیب نہیں، بلکہ عیب تو یہ ہے کہ انسان گناہوں پر اصرار کرے اور معصیت کو جو ہے جائز سمجھے۔ جب انسان اپنے عیب کو دیکھ لے گا اور اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور عمل نیک کرے، پھر سیدھے راستے چلے، اس کو میں ضرور بھی ضرور بخش دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جی، اس لیے میں آپ کے سامنے اس وقت ایک جو ہے اہم واقعہ پیش کرتا ہوں، اس سے آپ عبرت لیجئے، اور یہ واقعہ حدیث شریف موجود ہے۔ ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا اور پھر توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ اندازہ لگا لیجیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے 100 قتل کر رکھے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک راہب کی نشاندہی کی۔ وہ قاتل اس راہب کے پاس آیا اور کہا کہ اس نے 99 قتل کر رکھے ہیں، کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ راہب نے نفی میں جواب دیا، انکار کر دیا کہ نہیں، توبہ قبول نہیں ہوگا۔ قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 مقتول پورے کر دیے۔ قاتل نے پھر روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے ایک عالم شخص کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ قاتل نے اس عالم سے کہا کہ
اس نے 100 افراد کو قتل کیا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے جواب دیا ہاں، توبہ اور اس کے درمیان کون حائل ہے، کیوں نہیں توبہ قبول ہو؟ تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور دوبارہ اپنے علاقے میں واپس نہ آنا، کیونکہ یہ بہت خراب علاقہ ہے۔ یہ سن کر وہ قاتل شخص چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ گیا، لہذا رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کرنے آیا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں۔ ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی صورت میں آیا، سب فرشتوں نے اس فرشتہ کو اپنے درمیان ثالث مقرر کیا۔ اس فرشتہ نے کہا کہ دونوں راستوں کو ناپو، دونوں میں سے جو راستہ کم ہوگا اس شخص کا فیصلہ اسی کے اعتبار سے کر دیا جائے گا۔ لہذا فرشتوں نے دونوں راستوں کو ناپا تو جہاں جانے کا اس کا ارادہ تھا وہ راستہ کم پایا، چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ دیکھا آپ نے، یہ قصہ اس بات کی ایک عظیم الشان دلیل ہے کہ گناہگار کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کا گناہ بہت بڑا اور اس کی سرکشی بہت ہی عظیم کیوں نہیں۔ یہ موضوع بزرگان دین، معزز سامعین، بہت سی آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں ختم کر دے اور ایسی قوم کو لائے جو گناہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کو طلب کرے، گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ ان کو بخش دے۔ اس واقعہ کے اندر جو ہے اس شخص کا جو قاتل کا جو تذکرہ ہوا ہے، تو اس شخص کا 100 آدمیوں کو قتل کرنا، پھر تہ دل سے دربار الہی میں توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اس کی توبہ کو قبول کرنا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور اس میں قاتل یا غیر قاتل کا استثناء بھی نہیں ہے۔ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ قاضی عیاض اس قصہ کے حاشیے میں فرماتے ہیں توبہ گناہ قتل میں بھی مفید ہے جیسا کہ باقی تمام گناہوں میں مفید ہے، اگرچہ یہ ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت کا حصہ ہے اور پہلے لوگوں کی شریعت کو دلیل بنانے میں اختلاف ہے۔ سامعین کرام، یہ قصہ اپنی مختلف روایات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور اللہ کے غضب پر غالب ہونے کی دلیل ہے۔ اس قصہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا سچے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا تو توبہ کی قبولیت کے ساتھ ساتھ انسان کو سیدھے راستہ کی توفیق اور ہدایت بھی عطا کرتا ہے۔ جس روایت کو ہم نے ذکر کیا ہے اس میں محض یہ تذکرہ ہے کہ فرشتوں نے 2 راستوں کو ناپا تو مطلوبہ مقام تک پہنچنے کا راستہ کم اور طے شدہ راستہ زیادہ تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا، جبکہ بعض دوسری صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت کا بھی دخل ہے، جس سے رحمت خداوندی کی وسعت اور توبہ کرنے والے شخص پر فضل و کرم کی انتہا معلوم ہوتی ہے۔
चुनांचे बुखारी और मुस्लिम की बाज़ रिवायत में है, अल्लाह ताला ने बाकी मानदा रास्ता को हुक्म दिया। गौर करो अल्फाज हदीस पे, उसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला ने बाकी मानदा रास्ता को हुक्म दिया कि कम हो जा, और तयशुदा रास्ता को हुक्म दिया कि फैल जा। फिर फरिश्तों से कहा दोनों को नापो, लिहाजा उन्होंने बाकी मानदा रास्ते को तयशुदा की निस्बत एक बालिश्त कम पाया तो उस शख्स की मग़फ़िरत कर दी। मासियत की सरजमीन को दूर करने और तौबा की सरजमीन को करीब करने में इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि अल्लाह ताला महज अपने बंदों की तौबा कबूल नहीं करते, बल्कि अपने फजल करम से उन्हें मजीद अता करते हैं, जन्नत का हकदार बना दिया। इस बात की तायीद इस हदीस कुदसी से भी होती है, जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नकल किया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ मामला करता हूँ। जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। जब वो मुझे अपने दिल से याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मजलिस में मेरा तज़किरा करता है तो मैं उससे बेहतर यानी फरिश्तों की मजलिस में तज़किरा करता हूँ। अगर वो एक बालिश मेरी तरफ मुतवज्जह होता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूँ, और अगर वो एक हाथ मेरी तरफ मुतवज्जह होता है तो मैं दो हाथ उधर मुतवज्जह होता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर चलता हूँ। अगरचे अल्लाह ताला की रहमत की वसअत बेपनाह है, लेकिन ये बात बहुत ख़तरनाक और वबाल का बाइस है कि इंसान अपने अक्ल की खराबी और सोच की बुराई की वजह से अल्लाह की वसी करदा चीज़ को तंग समझे। इस किस्सा से भी जो है मालूम होता है कि जब राहिब ने गलत रविश पर चलते हुए तौबा करने वाले के सामने तौबा के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया, तो उस कातिल शख्स ने उस राहिब को भी ठिकाने लगा दिया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जो है इस आयत के तहत में जो कुल या इबादिल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम है के तहत में तफसीर फरमाते हैं कि ए पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, खुदा की रहमत से नाउमीद न हो। खुदा की रहमत से नाउमीद न होना। खुदा तो तुम सब के गुनाहों को बख्श देने वाला है, सारे गुनाहों को बख्श देने वाला, और वो तो बख्शिश करने वाला और मेहरबानी करने वाला है। अल्लाह ताला ने अपनी मग़फ़िरत की तरफ हर उस शख्स को बुलाया है जो ये गुमान करता है कि जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है से हम जो है दूर हैं और हम बहुत गुनाहगार हैं और अल्लाह ताला हमें कबूल नहीं फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने तमाम मुजरिम बंदों को इसकी तरफ दावत दी है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इस आशरा मग़फ़िरत की कदर करें और इसमें फ़ायदा जो है पूरे तौर पर उठाएं, और अल्लाह के सामने जो है हम लोग लगाएं और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ गुजारिश करके अपनी मग़फ़िरत का परवाना हासिल कर लें। ये बहुत कीमती लम्हात हैं, 4 दिन और बच गए हैं। हाँ, अगर तौबा कबूल हो गई तो माशाअल्लाह क्या कहने, और तौबा के लिए बहुत वसअत है और जो है मौसम और माहौल अल्लाह की तरफ से बना हुआ है। इसलिए जो है वो बंदे जो बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हूँ। अल्लाह ताला ज़रूर गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे और आपको अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा लेंगे, और उसके बाद आपका फ्यूचर जो है बहुत मुस्तकबल, बहुत रोशन, बहुत इज़्ज़तदार हो जाएगा, और अल्लाह की निगाह में भी अजीज़ हो जाएंगे, और अल्लाह के बंदों की निगाह में भी आप जो है अजीज़ हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी भी तौबा कबूल कर ले और आपकी भी तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि।